آج نہ جانے بہو کو ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی ساس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ اس کی ساس جو کہ ایک بہت ہی بیمار اور بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی بہو سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ہر کوشش بے سود رہی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں تمام ہو جاتی کہ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک سن کر بہو چونک گئی اور اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی ساس کا منہ باندھا اور اسے دوسرے کمرے میں منتقل کرتے ہوئے کہا کہ یہیں چپ چاپ پڑی رہے اور آواز مت نکالنا۔ پھر جب وہ دروازے پر پہنچی تو وہاں ایک نوجوان کو پایا جس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے شوہر کا دوست ہے۔ لڑکی نے اسے اندر آنے کو کہا اور پوچھا کہ بھائی بتائیں کیا کام ہے، کیسے آئے ہیں آپ؟ اس لڑکے نے کچھ پیسے نکالے اور کہنے لگا کہ اکرم بھائی نے یہ پیسے منگوائے تھے اور وہ اسے یہ پیسے دینے آیا ہے۔ لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ پیسے مجھے دے کر جائیے، جب وہ آئیں گے تو میں انہیں پیسے دے دوں گی۔ لڑکے نے پیسے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بھابھی آج آنٹی نظر نہیں آ رہی ہیں، سوچا کہ جاتے ہوئے ان سے ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہوتا، کافی وقت ہوا ان سے نہیں ملا۔ یہ سنتے ہی لڑکی گھبرا گئی اور فوراً بولی کہ ماں جی کی طبیعت کچھ خراب ہے اور وہ انجان لوگوں سے اس وقت ملنا پسند نہیں کرتی، اسی لیے آپ چلے جائیں، دوبارہ کبھی آئیے گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے کمرے میں سے کسی کے رونے کی آواز سنی تو لڑکے نے کہا کہ لگتا ہے کہ آنٹی جی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہمیں جا کر انہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگا تو لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ نہیں بھائی جان آپ جائیں، میں انہیں دیکھ لوں گی، شکریہ۔ خیر وہ گھر سے باہر نکل آیا، مگر اسے شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا کھڑکی سے جھانک کر خود دیکھ لوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے کھڑکی سے اندر کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی پھر سے دونوں ہاتھوں سے اپنی ساس کا گلا گھونٹ رہی تھی، اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھاگ پر مین ڈور پر پہنچا اور دستک دی۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور اس لڑکے کو وہاں کھڑا دیکھ کر کہا کہ آپ پھر کیوں آ گئے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ آنٹی جی کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ لڑکی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ بوڑھی عورت موجود تھی۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے سانسیں لے رہی تھی۔ لڑکے نے اماں جی کو اٹھایا اور پانی پلایا، اتنے میں اس لڑکی کا شوہر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے دوست نے اسے ساری کہانی سنائی کہ جب وہ یہاں پیسے دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کی بیوی ماں جی کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی تصدیق کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ساری بات سنا دی اور کہا کہ اگر یہ تمہارا دوست آج وقت پر نہ پہنچتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی بیٹا۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا تو میرے آفس جانے کے بعد میری ماں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ یہ بیمار ہیں اور تم ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو۔ بیوی یہ سنتے ہی پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں کی میں نوکرانی نہیں ہوں جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہوں۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہاری ماں کے نخرے اٹھاؤں۔ اب تو اس لڑکے کا حوصلہ جواب دینے لگا اور اس نے اسے کہا کہ اپنا سامان باندھو اور فوراً یہاں سے نکلو، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری موجودگی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایسی بد مزاج اور بد اخلاق لڑکی سے شادی ہی کیوں کی جو اس کی ماں کی دشمن بن گئی۔ اب وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ امی جان آپ مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اب میں خود آپ کا خیال رکھوں گا، بھاڑ میں جائے آفس، آپ سے بڑھ کر مجھے دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ شادی کے بعد ہم یہ کام اپنی بیوی کے ذمے لگا دیتے ہیں اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کا خیال رکھیں گی، لیکن جس احساس اور اخلاص سے یہ کام ہم خود انجام دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی ماں کا خود خیال رکھیں۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی طرح اپنے ساس سسر کا بھی خیال رکھتی ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو لمبی عمر اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت آپ پر ہمیشہ برقرار رکھے۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔